علیکم. آج ہے ہمارے ناول کا پارٹ 6. لیٹ سٹارٹ. ڈگری مجھے MBA کے 2 سال مکمل ہوتے مل چکی تھی، لیکن میں یہاں سے گیا نہیں. میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس گند میں جاؤں. نہ جانے میں یہاں اور کتنا بھٹکتا کہ دادو کی کال نے میرے دل کو ایک عجیب سی امید دلائی. دادو، میں نہیں آ سکتا. میرا ایئر بیگ ہو گیا ہے. اب مزید 2 سال اور لگیں گے. میرے پاس جان چھڑوانے کے لیے ایئر بیگ بولا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا یہ لفظ مجھ پر ہی بھاری پڑیں گے. ہیں کہ منہ ایئر بیگ کون ہے جس کی وجہ سے تو نہیں آ سکتا؟ دادو بھی کہاں پیچھا چھوڑنے والی تھی. میرا سسر ہے دادو. میں چڑھ گیا ان کے سوال پر، لیکن مجھے کیا معلوم تھا میں نے اپنے پیر پر خود کلہاڑی ماری ہے. تو نے آج شادی کر لی نا؟ کون ہے وہ چڑیل؟ میں ٹانگیں توڑ دوں جو میرے بچے پر حکم چلا رہی ہے. دادو تو آگ بگولا ہو گئی. آخر موم کی صورت میں ایک فرمانبردار بہو جو نہیں ملی ہے تو دوسری کہاں ہضم ہوتی. دادو، کوئی نہیں ہے، میں مذاق کر رہا تھا. اگلے سال پکا آؤں گا. میں رکھتا ہوں، بائے. میں بس جان چھڑوانا چاہتا تھا. رک، اگلے سال نہیں تو کل تک آ. میں نے میلاد بھی رکھوایا، پھر میں گاؤں چلی جاؤں گی. نہ جانے کیوں دادو کی بات سن کر میرا مردہ دل جی اٹھا. پچھلی دفعہ بھی میلاد میں وہ آئی تھی اور اب کی بار بھی. ہاں وہ آئے گی، حالانکہ وہ لڑکی مجھے یاد بھی نہیں. بس ان میں کبھی اس کا عکس میری آنکھوں کے سامنے لہرا جاتا، لیکن پھر بھی اس کے ذکر پر ایک عجیب سی کیفیت ہوتی جسے سمجھنے سے میں خود قاصر ہوں. اور نہ جانے کیوں یہ یقین ہے مجھے اس پر کہ وہ آئے گی. میں یہاں آیا سکون کی تلاش میں تھا، لیکن لگتا ہے کہ پل پل بے چینی حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے. اب میں تنگ آ چکا تھا. 1 سال یہاں رہ کر خود کو اذیت ہی دی ہے، اور کیا کیا ہے. پھر وہ حجاب. ایک دفعہ وہاں جانے میں کیا ہے؟ دل چاہا تو واپس لوٹ آؤں گا. مجھے لگ رہا تھا کہ میں روبوٹ بن چکا ہوں. دل و دماغ الگ حکم چلا رہے تھے. میں نہیں جانتا کیسے، بس میں نے کل کی سیٹ کم کرائی. اس کے بعد کئی بار میرے دل نے اکسایا کہ نہ جاؤ، وہاں کچھ نہیں ہے. لیکن دل نفی کرتا رہا، وہیں تو سب کچھ ہے. دل و دماغ کی کیفیت میں الجھتا میں پاکستان کی سرزمین پر آ پہنچا. مجھے پہنچتے کافی دیر ہو چکی تھی. میلاد ختم ہو چکا تھا. مجھے لگا وہ جا چکی ہے. پہلی بار ہوا تھا میں نے کسی چیز کی چاہ کی تھی اور وہ میرے ہاتھوں سے نکل گئی. چاہ؟ میں خود اپنی سوچ پر حیران تھا. میں بے دلی سے دادو کے روم کی طرف بڑھا، لیکن دروازہ کھولتے ہی جہاں میرے منہ سے دادو ڈارلنگ نکلا، وہیں حجاب تاثیر کا ہاتھ میری آواز سن کر لرز اٹھا. میں اسے دیکھ کر بھی ٹھیک سے حیران بھی نہیں ہوا تھا کہ اسے جلدی سے نقاب لگا لیا. میں بھی خود کو سنبھالتا دادو کے پاس آیا. مہوش اور جویریت کی موجودگی لمحے میں میرے دماغ نے محسوس کی، لیکن دادو کے پاس جاتے یہ کوشش پوری کی کہ میرا بازو سے مس ہو سکے. لیکن مجھے کیا پتا تھا میری یہ چھوٹی سی حرکتیں میری آزمائش بن جائیں گی. وہ جلدی روم سے نکل گئی. دادو کی ناراضگی کا علم ہونے کے باوجود میری نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا. دادو تو یہی تھی، مان جائیں گی، لیکن وہ پھر دکھے نہ دکھے. میرے آنے کی خوشی میں دادو، میں اور مہوش پوری رات باتیں کرتے رہے، اور اسی وجہ سے مہوش اگلے دن یونیورسٹی نہیں جا سکی. موم ڈیڈ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے. میں ان سے ملے بغیر ہی روم میں چلا گیا. صبح کے 5 بجے تھے اور یہ میاں بیوی اب آ رہے تھے. اس سے میں موٹیاں بھیجے میں بات لے کر سو گیا. اگلے دن مہک صبح گھر آ ٹپکی. ناشتہ کرتے وقت اسے گھر میں آتا دیکھ کر میرا موڈ سخت آف ہو چکا تھا. میں جان گیا تھا کہ ڈیڈ کا ہی کام ہوگا. زبردستی ناشتے کے بعد مجھے اپنے ساتھ لے گئی. مجھے خود سے چپکنے والی لڑکیوں سے کوفت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ مہک کو خود سے دور رکھتا ہوں، لیکن اسے خود مردوں کی باہوں میں جھولنے کی عادت ہے اور مجھے ایسی لڑکیوں سے نفرت ہے. مہک، ابرش، ارسلان سب میرے یونی فیلو سے واقف تھے. اس دن مہک نے جلد بازی میں دانش سے چھڑ لگائی. بعد میں مجھے ایک دوست سے پتہ لگا دانش نے مہک کو پرپوز کیا تھا، اور مہک کو یہ بات غصہ دلا گئی کہ ایک مڈل کلاس لڑکے نے اسے شادی کے خواب دیکھے بھی تو کیسے. مجھے افسوس نہیں تھا کہ میں جیت گیا. میرے خیال سے دانش مہک کو ڈیزرو نہیں کرتا، وہ اسے بہتر لڑکی ڈیزرو کرتا ہے. مہک اس کے لائق نہیں تھی، کسی کے جذبات کی قدر نہیں کرتی. لیکن اس دن دانش کی باتیں مجھے دل پر لگی تھی. آخر کھیل ہار کر کون خوش ہو سکتا ہے؟ اسے کہا تھا کہ زندگی کے کھیل عجیب ہیں، کبھی بھی پانسا پلٹ سکتا ہے، اور واقعی قسمت میں ایک کھیل کھیلا تھا جس میں بری طرح ہار چکا تھا. مہک کی عادت تھی کہ چپکنے کی. میں اسے جتنی دور جانے کی کوشش کرتا نہیں میرے قریب آتی. یہی وجہ تھی کہ میں نے اسے ڈانٹ دیا. لیکن پھر اس کے کہنے پر میں اس دن اسے ڈیفنس سینٹرل لائبریری لے آیا، جہاں میری ملاقات حجاب تاثیر سے ہوئی. میں نے سنا تھا کہ عورت اپنی طرف اٹھنے والی ہر نگاہ پہچان لیتی ہے، اور اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ میری نظروں کا مفہوم جان چکی ہے. میں بس اسے تنگ کر رہا تھا. اتنا سنبھالتی ہو خود کو پھر بھی گر گئی. کیا فائدہ اس حفاظت کا جب مقابل کی نظریں زیر کرنے کا فن جانتی ہو. وہ میرے جملے سے اس قدر خوفزدہ ہو گئی کہ اپنی جگہ سے ہل تک نہیں پائی.
نہ میری موجودگی اسے ہوش میں لا سکی اور نہ میرا لمس، لیکن اپنی دوست کی آواز سنتے ہی تیزی سے باہر نکل گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے پیچھے گیا۔ مہک وہیں ابھی تک بک ڈھونڈ رہی تھی۔ اس بے وقوف لڑکی کے ساتھ کون سڑکا پاتا جو خود کو میری نظروں میں برتر دکھانے کے لیے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ہو کر بکس الیکٹریکل انجینئرنگ کے پورشن میں ڈھونڈ رہی تھی۔ جویریہ، تم نے دیکھا وہ گھٹیا شخص، وہ گندا ناپاک انسان، اس نے مجھے چھوا، اس نے مجھے بھی ناپاک کر دیا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ حجاب کے الفاظ سے جہاں میرے اندر کے حیوان کو جگایا، وہیں اس کی حرکت نے مجھے زندگی بھر کا اعتبار دے دیا۔ بار بار اپنا ہاتھ پوری طرح رگڑ رہی تھی، جیسے کسی ناپاک شیخ کو ہاتھ لگا لیا ہو۔ میری حیرت کی انتہا نہیں تھی۔ اس قدر پاگل لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ لیکن اس وقت مجھے اپنی حرکت سے زیادہ اس کے لفظوں نے جھنجھوڑ ڈالا۔ میں ناپاک، مجھے اپنے وجود سے گھن آنے لگی۔ آنکھیں بند کی تو موم کی وہ ہنسی آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ ٹھا کی آواز سے وہ دروازہ بند ہوا، جس کے بعد میری آنکھیں ہمیشہ کے لیے کھل گئی۔ لیکن آج تک وہ ابراز مجھے نہیں ملا جو اہم تھا، خاص تھا۔ میں نے بے اختیار اپنا ہاتھ ناک کے قریب کیا۔ میں اس بدبو کو محسوس کرنا چاہتا تھا جس نے حجاب تاثیر کو رلایا، لیکن میرا ہاتھوں میں بدبو نہیں تھی، یا تھی لیکن میں محسوس نہیں کر سکا، کیونکہ میں ہوں تو ناپاک اور وہ پاک۔ بار بار اس کے الفاظ میرے ذہن میں گونج رہے تھے۔ وہ تو چلی گئی، لیکن پیچھے اپنا عکس میرے ذہن میں چھوڑ گئی، جس کا اثر یہ ہوا کہ سارا غصہ میں نے مہک پر نکالا۔ جواب میں مہک نے بھی مجھے سنایا، پر اس کے لفظوں نے مجھے اس قدر نہیں جھنجھوڑا جتنا حجاب تاثیر کے لفظوں نے جھنجھوڑا۔ میں مہک کو چھوڑ کر گھر پہنچا۔ گھر میں مام دادو میرے لیے لڑکے ڈھونڈنے کی تیاریوں میں تھی۔ میں انہیں کیسے بتاتا کہ مجھے عورت کا وجود تک اپنے پاس برداشت نہیں۔ میں ان کے قریب جانے کی کوشش بھی کروں تو دل روتا ہے، چیخ کر کہتا ہے کہ آخر ہوں نہ حیات عالم کی اولاد، بھلا اسے منفرد کیسے ہو سکتے ہو؟ پہلی بار جب کسی عورت کے قریب جانا چاہا تب حجاب تاثیر رکاوٹ بن گئی۔ اس کے بعد سے نہ جانے کیوں میں ان کے پاس نہیں جا پاتا۔ مہک اور ابرش بہت بار میرے قریب آئیں، لیکن ان کو قریب آتا دیکھ کر دل چیخ پڑتا ہے۔ موم کی وہ ہنسی آنکھوں کے سامنے لہراتی ہے، اور تب مجھے ہر عورت سے نفرت ہو جاتی ہے جو خود سے میرے قریب آتی ہے۔ لیکن حجاب تاثیر وہ پہلی لڑکی تھی جس نے میرے وجود کی نفی کر کے ضد دلائی، اور اسی ضد کا نتیجہ تھا کہ میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ موم کی مداخلت مجھے غصہ دلا گئی۔ انہیں اپنی جیسی لڑکی چاہیے تھی، ایک شو پیس جو اس محل کو اور شاندار بنائے۔ لعنت ہو ایسے مرد پر جو بیوی کی نمائش کرواتا پھرتا ہے۔ میرا دل چاہا تھا کہ اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال دوں، لیکن مہوش اور دادی کی وجہ سے خود پر قابو پا لیا۔ میرا کام بس ایک میری دھمکی سے بن چکا تھا، پھر بحث کیوں کرتا؟ اب بس انتظار تھا حجاب تاثیر کی جواب کا۔ میرے دل میں خیال آیا تھا کہ شاید حجاب نے جان بوجھ کر مجھے متاثر کرنے کے لیے حرکت کی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اسے نہیں پتہ تھا۔ میں نے اس کا عمل ہاتھ دھونا دیکھا تھا، اس کے الفاظ سنے تھے، میری موجودگی کا اسے علم تک نہیں تھا۔ آج تک زندگی میں خود کو پیش کرنے والی لڑکیوں سے پالا پڑا تھا۔ کبھی کبھی لگتا کہ حجاب بھی ان میں سے ہی ہے جو مجھے اپنی حرکتوں سے متاثر کرتی ہے، لیکن نہیں، دل یہ بات مانتا ہی نہیں۔ مجھے لگا تھا مجھ جیسے امیر بندے کو حجاب تاثیر تو کیا کوئی محلوں کی شہزادی تک رد نہیں کر سکتی، انکار نہیں کر سکتی، لیکن انکار ہوا تھا۔ عزت افزائی تک کی تھی میری دادوں کی اور میری بہن کی۔ وہ پورا دن میں سلگتا رہا، ایک آگ سی جل رہی تھی میرے اندر۔ اور اس دن بھی کلب جا کر میں نے شراب کا سہارا لیا، لیکن اس دن وہ شراب ہی مجھے دغا دے گئی۔ اور پھر سیم کے الفاظ، میں لاگ اپنے ڈیڈ سے نفرت کرتا، ان کے سامنے انہیں برا بھلا کہتا، لیکن کسی اور کے منہ سے اپنے ڈیڈ کے لفظ تک برداشت نہیں کرتا۔ اسے غلط وقت پر غلط بات کی، جس کی سزا اسے میرا غصہ دلا گیا۔ میں وہاں سے چلا آیا۔ مجھے سیم کی فکر نہیں تھی۔ میں جانتا ہوں کہ ویٹر انکل کو کال کر کے بتا دے گا، کیونکہ سیم اسی دوزخ سے تعلق رکھتا ہے جہاں میں پیدا ہوا تھا۔ رات بھر میرا وجود کسی انگارے کی مانند جھلستا رہا، پوری رات میں ڈرنک کرتا رہا، جس کی وجہ سے صبح دیر سے آنکھ کھلی۔ نیند سے بیدار ہونے کی وجہ بھی فون کال تھی۔ سر ریاض نے مجھے یونیورسٹی بلایا تھا، میرے ساتھ میرے کچھ یونی فیلوز کو بھی انہوں نے بلایا تھا۔ آج وہ کینیڈا جا رہے تھے ہمیشہ کے لیے، یہی وجہ تھی۔ آخری بار وہ ہم سب سے ملنا چاہتے تھے۔ میں بے دلی سے تیار ہو کر نیچے چلا آیا۔ ابھی کار میں بیٹھا ہی تھا کہ مہوش کی کال آ گئی۔ راضی، مجھے یونی سے پک کر لو، ڈرائیور گھر پر نہیں ہے، دادوں کو ان کی کسی دوست کے یہاں چھوڑنے گیا، اور میرا کوئی لیکچر بھی نہیں، میں بہت بور ہو رہی ہوں۔ اوکے، مجھے یقین تھا کہ مہوش حجاب سے الگ ہو چکی ہے، وہ میرے معاملے میں بہت پوزیسو ہے۔ ایک بار پھر میری سوچوں کا مرکز وہ بنی۔ دانت بھینچے میں ڈرائیونگ کرتا ہوا لگا رہا تھا۔ ابھی غصے کی شدت سے میرا دماغ پھٹنے لگے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیوں اسے اتنا سوچتا ہوں، تنگ کرتا ہوں۔ اسے سوچتے میں بھی اسی جگہ چلا آیا جہاں اس کا چلتا پھرتا وجود تھا۔ کار سے نکل کر مہوش کی تلاش میں کیفیٹیریا کی جانب آیا، لیکن وہاں حجاب تاثیر کو ہنستا مسکراتا سموسہ کھاتا دیکھ کر میرا خون گرم ہو گیا۔
لمحوں میں اس کے سر پر جا پہنچا اور اپنے الفاظ سے اسے اس کی اوقات یاد دلا دی۔ میں اسے مسکراتا دیکھ کر اس قدر پاگل ہو چکا تھا کہ لفظوں کے تیر کب اس کے باپ کے رخ کر کے مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ لیکن اس کے بعد حجاب تاثیر کے لفظوں نے میرا وجود مٹا دیا۔ وہ جو خاص تھا اس کی نظر میں گندگی کا ایک ڈھیر تھا۔ اس کی ریجیکشن نے مجھے اتنی تکلیف نہیں دی کیونکہ مجھے تکلیف دادی کے انسل سے ہوئی تھی۔ ریجیکشن تو حجاب تاثیر کے لفظوں نے مجھے آج بتائی۔ مجھے میری اوقات یاد دلائی کہ اس کی انگلی برابر بھی نہیں ہو۔ وہ پاک ہے، میں ناپاک، وہ فرشتہ ہے تو میں شیطان۔ وہ مجھے اس قدر گرا چکی تھی کہ مجھ میں نظر اٹھانے تک کی ہمت نہیں تھی۔ وہاں سب لوگ کی نظریں مجھ پر تھیں اور میں شرمندگی کے باعث سر نہیں اٹھا سکا۔ شرمندگی مجھے اپنے لفظوں پر نہیں بلکہ اس کے لفظوں سے ہو رہی تھی، کیونکہ وہ سچ تھا، کڑوا سچ۔ لیکن اس سچ میں حجاب تاثیر کا غرور بھی جھلک رہا تھا۔ اسی غرور نے مجھے مجبور کیا کہ شیطان بننے پر میں دوغلا، منافق، گنہگار بقول اس کے پھر دوبارہ گناہ کرنے میں شرم کیسی۔ میری نظریں جیت کی خوشی میں اٹھی اور اگلے لمحے میں نے اسے بے نقاب کر دیا۔ وہ کیفیٹیریا میں فرنٹ چیئر پر بیٹھی تھی، اس کا چہرہ میری طرف تھا۔ سب نے اسے بے نقاب ہوتے دیکھا لیکن کسی نے اسے بے نقاب نہیں دیکھا۔ میں بھی اس کا چہرہ حفظ نہ کر پایا کہ اس کے پڑنے والے تھپڑ نے مجھے وحشی درندہ بنا دیا اور میں عزت کا دعوے دار لٹیرا بن بیٹھا، اور اس تھپڑ نے میرے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ میں پاگل ہو گیا تھا۔ وہاں سے نکلتے ڈیڈ کے مینیجر کو کال کر کے اسے اغوا کرنے کا کہا کیونکہ میں اس کا غرور مٹی میں ملانا چاہتا تھا۔ عزت کا غرور، نیکی کا غرور اور اس عزت دار خاندان کو بے عزت کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لفظوں نے مجھے گھائل کر دیا۔ اس کی زبان نے مجھے کافر کہا، میں اسے اسی کے زبان کے لیے زخم لوٹا رہا تھا، اسی کے لفظوں سے اسے مات دے رہا تھا، اس کا استعمال کر کے اسے رسوا کرنا چاہتا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ دعا کیا کر جائے پتہ نہیں چلتا۔ انسان بس اس کی قدرت کے کرشمے دیکھتے رہ جاتا ہے اور دعا سے ہوا وہ معجزہ انسان کو موت کے منہ سے زندہ لے آتا ہے۔ نہ جانے کون میرے حق میں دعائیں کرتا ہے، میں ڈوبتا بھی ہوں تو سمندر اچھال دیتا ہے۔ ماں باپ کی دعائیں تھی کہ عزیزوں کی، میں نہیں چاہتا، لیکن جب بے نقاب کرنا چاہا نہیں ہوئی، بے عزت کرنا چاہا تو نہیں ہوئی۔ کیا اس کا نقاب کرنا خدا کو پسند تھا؟ کیا وہ بہت نیک تھی یا اس کا جسم ڈھانپنا اسے ہر کسی سے محفوظ رکھتا ہے؟ میں ہر بار اس سے ہارا تھا۔ اس دن بھی میری گھٹیا سوچ نے مجھے برباد کر دیا۔ اس ایکسیڈنٹ نے مجھے گناہ سے بچا لیا کیونکہ وہ میری محرم بننے والی تھی۔ میری دھمکی نے ڈیڈ کو نڈھال کر دیا۔ وہ تاثیر انکل کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے لیکن میری ضد نے انہیں اس معاملے سے دور رکھا۔ تاثیر انکل کو دھمکی دے کر مجھے یقین تھا کہ کام بنے گا۔ میری ضد تھی اسے پانا، میں حسد کرنا چاہتا تھا اسے، اور اس ضد انتقام نے مجھے اس قدر اندھا کر دیا کہ مجھے اس نیک انسان کا وہ آنسو سے بھرا چہرہ نہ دیکھا۔ میں حسد ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو رسوا کرنے کی دھمکی دی تھی۔ میرا دل ایک پل کو نہیں کانپا۔ خوف خدا میرے دل سے نکل چکا تھا۔ میں وہاں ان کی حالت دیکھ کر کہکا لگا رہا تھا، بغیر یہ جانے کہ ان کی سسکیاں خدا تک پہنچ رہی تھی۔ اس نیک شخص کو روتا چھوڑ کر میں ڈیڈ کے ساتھ گھر آ گیا۔ میری پوری کوشش تھی کہ کسی کو ایکسیڈنٹ کا پتہ نہ لگے۔ میں کسی سے بھی جھوٹ بول سکتا ہوں، اپنا غم چھپا سکوں، لیکن وہ ہستی مہوش نہیں ہو سکتی۔ میں اپنے روم میں آ کر لیٹا ہی تھا کہ مہوش آ گئی۔ میرے سر پر پٹی دے کر رونے لگی۔ میں سر تھام کر رہ گیا اور لڑکیوں کو بس موقع ہی چاہیے۔ مہوش یار کچھ نہیں ہوا، جتنے تم رو رہی ہو نا وہ تو میرے سر درد مزید بڑھ رہا ہے۔ مہوش کا رونا میری برداشت سے باہر تھا۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اسے ہر تکلیف سے دور رکھوں اور وہ خود رو رو کر مجھے مزید تکلیف دے رہی تھی۔ یہ حجاب کی وجہ سے ہوا ہے نا، آئی ول کل ہر۔ وہ کسی بھوکی شرنی کی طرح چیخی۔ اس کی سرخ روئی روئی آنکھیں دیکھ کر میں دل کٹ رہا تھا۔ اسٹاپ کرائنگ، میں بالکل ٹھیک ہوں، دیکھو، ورنہ ایک دن میں ڈسچارج ہو کر یہاں نہ بیٹھا ہوتا، بس ہاتھ میں لگی ہوئی یہ ہلکی سی سر پر۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ مہوش کی سرخ آنکھیں حجاب کے خون کی پیاسی لگ رہی تھیں۔ اللہ نے عورتوں کی دشمنی سے ہم مردوں کو بچائے۔ بے ساختہ مہوش کی حالت دیکھ کر میرے دل سے دعا نکلی۔ ہم دونوں کی جان تھی ایک دوسرے میں، لیکن اس وقت لگ رہا تھا کوئی تیسرے ہمارے پیچھے آ گئی، کیونکہ حجاب کے خلاف میں مہوش سے کچھ غلط نہیں سننا چاہتا تھا، نہ بتانا چاہتا ہوں، اور ایسا کیوں تھا میں خود انجان تھا۔ اس کی وجہ سے نہیں ہوا۔ پھر ابھی لہجے کا مہوش سخت تھا۔ نہ جانے کیوں میں اسے نظر چرا گیا۔ اس وقت مجھے لگا کہ مہوش مجھ سے زیادہ جانتی ہے۔ میری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے نا۔ کافی ملے گی؟ سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ نہ جانے کیوں میں بھاگ گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ مہوش اس سے مزید نفرت کرے۔ مہوش مجھے کھا جانے ہوئی نظروں سے نوازی جانے لگی۔ میں نے ایک سوچ کے تحت اسے پکارا، مہوش اپنا فون دینے کا ارجنٹ کال کرنی۔ میرا فون اس حادثے میں شہید ہو گیا تھا۔ مہوش نے کاٹدار نظروں سے مجھے نوازتے اپنا فون احسان جتانے والے انداز میں میری گود میں پھینکا۔ میں نے جلدی سے اس فون سے حجاب کا نمبر نکالا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر تاثیر انکل مان بھی گئے تو حجاب بی بی نے کانٹا ضرور بننا ہے۔
یہ زبان سے شہد اگل کر باغ کو بلیک میل کرنا ہے، اس لیے میں نے اس محترمہ کا ایک دفعہ دماغ ٹھیک کرنے کی سوچا تاکہ وہ اپنی زبان کو جن تک بند رکھے۔ میرے نمبر ریسیو کرنے کے کچھ ہی دیر بعد مہوش آ گئی۔ کافی بیڈ کارنر پر رکھ کر موبائل لے کر چلی گئی۔ میں ابھی سکون سے لیٹا بھی نہیں تھا کہ فون رنگ ہوا۔ میں نے بے دلی سے نمبر دیکھا تو حجاب نام دیکھ کر میری آنکھوں کو یقین نہیں آیا۔ فون الٹ پلٹ کر دیکھا کہیں مہوش کا فون تو نہیں۔ پھر جلدی سے اپنی بیکلی پر ماتم کر کے جھٹ سے فون اٹھایا کہ کہیں وہ مغرور حسینہ کاٹ ہی نہ دے۔ وہ مجھ سے ڈیل کر رہی تھی، اسے اس طرح بے بس دیکھ کر میری رگ رگ میں سکون کی لہریں دوڑ گئیں۔ لیکن اس کی شرط فہیم احمد کے متعلق سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ ریپسٹ تھا اور حجاب کو انصاف ملنا چاہیے تھا۔ یہ سن کر میں خدا کے انصاف پر حسد تھا کہ ایک انسان اسے برباد کرنا چاہتا ہے بغیر یہ جانے کہ خدا تو پہلے ہی اس شخص کو اس کے انجام تک پہنچا چکا ہے۔ میرا دل اس پل واقعی چاہا کہ سجدے میں گر جاؤں، اپنی یہ خواہش حجاب کو بھی بتائی، لیکن یاد آیا میں اس قابل نہیں کہ اس کے سامنے سر بھی اٹھا سکوں۔ مجھے سے شرابی شاید اس کے پاس گھر مسجد میں قدم رکھنے کے بھی لائق ہوں۔ کبھی کبھی بہت ڈرتا ہوں کہ اگر موت آ جائے تو میرا کوئی عمل، کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ خود کو گناہ کی اس ندی میں سر تک ڈوبا ہوا پایا کہ اب رہ کہ میرے سانس اٹکنے لگتی ہے، لیکن ہمت نہیں ہے کہ اس بار گاہ میں حاضری لگاؤں۔ ڈر لگتا ہے اس سے، اپنے اعمال سے، گناہ میں ڈوبے اپنے وجود سے۔ 1 گھنٹے کے اندر اس کی پیدائش سے لے کر اب تک کی ساری انفارمیشن خبر کر دو مجھے، اور یہ بیوی کی طرح ہر بات میں ڈیڈ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ آئی؟ کام پر لگو۔ ڈیڈ کے مینیجر کو فہیم احمد کی انفارمیشن کلیکٹ کرنے کو کہا، اور جو 2 گھنٹے بعد اس نے مجھے دی۔ رانیہ ریب فہیم احمد نے کیا تھا۔ اس کی فیملی انصاف کے لیے اگلے ہفتے آخری وقت تک لڑتی رہی، لیکن کسی کو گواہ اور ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے کیس بند کر دیا گیا۔ فہیم احمد کی کمزوری عورت ہے۔ ہر بار جاب سے اسے انہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے نکالا جاتا، عورت ہو یا بچی۔ اس نے کسی پر رحم نہیں کیا، لیکن مجھے حیرانگی اس کی ہسٹری جان کر نہیں، ان بے حس لوگوں پر ہوئی جو شیطان کی رگ رگ سے واقف ہو کر بھی گواہی دینے نہیں آئے، اور اس سب میں وہ ہستی بھی شامل ہے جس کی میں سب سے زیادہ عزت کی ہے۔ کیا زندگی آپ کی پھوپھا جی، سیم کتوں والی۔ منسٹر کا پالتو کتا بھی آپ جیسی زندگی گزارتا ہے، بس بھونکنے پر 2 وقت کھانا نصیب ہوتا ہے۔ میں اسی رات گاؤں چلا ہے، شیطان کو دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا تھا۔ کتے سے بدتر موت کا حقدار ہے یہ۔ میں اس کے سامنے ہی ٹیبل پر ٹانگ رکھ کے بیٹھا تھا اور وہ سرونٹ کوارٹر میں چھپ کر شراب پی رہا تھا۔ بار بار اس کی نظر دروازے کی طرف اٹھتی کہ کوئی آ نہ جائے۔ کیا بکواس ہے؟ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے مجھے دیکھتا تیز لہجے میں بولا، تمیز سے بات کر حرامی کتے۔ تو جو یہاں بیٹھ کے یہ شراب پی رہا نا، یہ میرے دادا کے پیسوں کی ہے، وارث ہوں میں اس خاندان کا۔ میرے سامنے زبان چلائی نا تو تجھے اٹھانے تیری ہڈیاں ڈھونڈتے رہیں گے۔ میری دھاڑ کوارٹر کے باہر تک جا رہی تھی کیونکہ چوکیدار اندر آ کر مجھے دیکھ کر واپس چلا گیا۔ سنا ہے شریف خاندان کے اکلوتے بیٹے ہو؟ میری رگوں میں دوڑتا خون کسی لاوے کی طرح ابلنے لگا۔ اس شیطان کو ہنستے دے کر میں آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ میرے ماں باپ کا حوالہ دے رہا تھا، میرا سر پھٹنے لگ رہا تھا، سر پر بندی پٹی سے خون نکلنے لگا۔ اس پر جھپٹ کر میں اسے لاتوں سے پیٹنے لگا، تبھی کسی نے میرے بازو کو تھام کر مجھے روکا۔ دور ہٹ وحشی، کیا بگاڑا انہوں نے جو تم سب پیچھے پڑ گئے ہو؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ تو دیکھ صبح ہونے دے، ابا سے کہہ کر تیرے یہاں آنا بند کروا دوں گی۔ وہ روتے ہوئے مجھے کوس رہی تھی، ساتھ زمین پر نڈال شوہر کو اٹھا رہی تھی۔ میں اس شیطان پر 100 لعنت بھیج کر اپنے کمرے میں آ گیا جو دادوں نے صرف میرے لیے بنوایا تھا۔ یہاں کسی گھر کے افراد کو سونے کی اجازت نہیں، میرے جاتے ہی ایک کمرہ بھی دادو لاک کروا دیتی۔ صبح سب سے پہلے اٹھ کر میں نے رات کا انتظام کیا۔ پھپھو کا موڈ آف تھا، لیکن انہوں نے دادا سے کچھ نہیں کہا۔ صدر فہیم احمد کا خاص آدمی تھا جو اسے پل پل پر کی خبر دیتا، ہر ہفتے کی رات اس کے لیے خاص اہتمام کرواتا، اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر میں نے اپنے دوست عباس کو کال کی، جس کی ڈیوٹی آج کل اسی گاؤں میں لگی تھی۔ پورا دن بس میں نے رات کی تاریکی کے انتظار میں گزارا اور فہیم احمد کے گھر سے نکلتے عباس کو کال کی۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد دادا، تایا، چچا، پھپھو سب ہال میں مجمع تھے۔ صفدر نے آ کر انہیں اطلاع دی کہ فہیم احمد جیل میں۔ دادا کا جلال کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا جب انہیں پتہ چلا کہ ہوٹل میں پولیس نے ریڈ ڈالی ہے جہاں سے فہیم احمد ایک لڑکی سمیت برآمد ہوا ہے۔ تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ انہوں نے کثیر مقدار میں ڈرگس لی ہیں۔ اس کے بعد دادا نے اپنے آدمیوں سے اس کی ایک ایک خبر نکلوائی، لیکن زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑی۔ دادا کو میں نے ڈائریکٹ صفدر سے پوچھنے کا کہا، اسے بھی جان لیا کہ اب غلام کس کا رہنا ہے، اور ڈرگس کے دھندے سے لے کر عیاشی کا ایک ایک کچا چٹھا سب کے سامنے کھول دیا۔ میری نظروں کا مرکز پھپھو تھی۔ آج شاید انہیں اپنی زندگی کے گزرے ماہ سال کا افسوس ہو رہا ہوگا جو ایک ایسے انسان کے لیے وقف ہوتی ہے جن نے دی قربانی کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔
دادا نے وہیں ان سالوں کے رشتے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور ساتھ فہیم احمد کی طرف سے ملا معافی نامہ بغیر پڑھے پھینک دیا۔ پھپھو کو ابھی مزید شرمندہ ہونا تھا۔ پولیس گھر تک چلی آئی اور دادا نے انہیں دیکھتے ہی صاف کہا کہ فہیم احمد سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ رات کی اس تاریکی میں دادا کی کوئی سوچ بھی کام نہیں آ سکی۔ گھر پر پولیس نے تلاشی شروع کر دی، سرچ وارنٹ لے کر آئے۔ دادا یقیناً اسی سوچ میں ہوں گے کہ آخر وہ اتنے بے خبر کیوں رہے۔ دادوں کو ایک بات معلوم نہیں تھی، کہتے ہیں کہ انسان پریشانی میں دماغ سے کام لے تو ہر مشکل آسان لگتی ہے۔ دادا ہو یا میرے چچا، کسی نے بھی سرچ وارنٹ تک نہیں پڑا، ورنہ میرا ایئر پولیوشن پر اسائنمنٹ دے کر مجھے اکلوتے وارث کو جائیداد سے بے دخل کر دیتے۔ یہ اچانک مجھے اپنے ڈراور سے ملا جو 5 سال پہلے بنا کر یہیں بھول گیا، اور اسی سے مجھے بلیک منی نکلوانے کا آئیڈیا آیا، جو بے شک رسکی تھا۔ خیر گھر کی چھان بین سے تو کچھ ہاتھ نہیں آیا، لیکن پھپھو کے روم سے 90 لاکھ برآمد ہوئے، جسے دیکھ کر سب کی سوالیہ نظریں پھپھو پر تھیں، شاید خود انجان تھی۔ پھپھو کے ریٹ کے بعد سبھی کمروں میں گم ہو گئے، کسی نے پھپھو سے کوئی بات نہیں کی، بس دادا نے طلاق کا حکم سنایا، جسے پھپھو نے تابعداری سے مانا۔ شکر ہے دادو شہر میں تھی، ورنہ ضرور دادا کو بولتی کہ ایک اور موقع دے دو۔ مجھے یقین تھا ان کے آنے سے پہلے دادا پھپھو کو طلاق دلوا دیں گے۔ کچھ دیر بعد پھپھو کے پاس چلا آیا، جو اپنی ویل چیئر پر بیٹھی بیٹی کو پانی پلا رہی تھی۔ وہ ایک اسپیشل بچی تھی جو فہیم احمد اور پھپھو کی آنکھوں کا تارا ہے۔ پھپھو ساری زندگی آپ نے خدا سے اپنے شوہر کی بخشش کے لیے دعا کی، کاش کہ اس کی ہدایت کے لیے کرتی۔ یقین جانے کوئی میرے لیے دل سے کرتا اور عمل کرنے کا کہتا نا، ساری زندگی میں اسے سر پر بٹھا کر رکھتا، لیکن یہ شخص آپ کے قابل نہیں تھا۔ اور سچ بتاؤں، گناہ کو چھپا کر آپ نے بھی گناہ کیا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ آپ شروع سے عبادت گزارے، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ شوہر کے گناہ کے بعد آپ خدا کے قریب ہو گئی، لیکن صرف اپنی غرض کے لیے۔ خیر، آپ ایک گنہگار کو سزا دلوا کر دوسری شادی کر سکتی تھیں۔ آج آپ بھی ایک اچھی زندگی صحت مند بچوں شوہر کے ساتھ گزارتی۔ اللہ سے شکر نہ کرنا، یہ تنہائی آپ نے خود اپنے مقدر کا حصہ بنائی ہے۔ اور ایک بات کہوں، آئی لو یو لاٹ، لیکن اس دن آپ سے نفرت ہو گئی جب پتہ لگا کہ عدالت میں اپنے شوہر کو بچانے کے لیے ایک پاک عورت پر تہمت لگائی ہے۔ رانیہ کی ماں کو بد کردار کہا تھا اور اس معصوم بچی کو بد کردار ماں کی بد کردار بیٹی کہا تھا۔ میرے پیچھے وہ سسک سسک کر رو رہی تھی، مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی میں انہیں حوصلہ دوں۔ رانیہ اور اس کی ماں کو سن کر میرا مضبوط دل تک کمزور پڑ گیا۔ انصاف کے لیے کیا کیا الزامات برداشت نہیں کیے انہوں نے، اور پھپھو عورت ہو کر عورت کو پامال کیا۔ کیا فائدہ اس عبادتوں کا جس کے بندے کو تم لوگ خون کے آنسو رلاتے ہو؟ آج بھی میرے دل سے ایسی ماں کے لیے دعا نکلتی ہے جسے رو رو کر انصاف مانگا ہوگا۔ اس پورے واقعے سے مجھے ایک بات سمجھ آئی، امیر عزتیں بیچ کر بھی اس دنیا میں سینہ تان کر گھوم رہے، غریب اپنی ہی عزت بچانے کے چکر میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ اگلے دن میں خوشی خوشی اس کے گھر پورے باراتی لے گئے، لیکن حجاب تاثیر کے جھوٹ نے مجھے ایک بات سمجھا دی، کتنی ہی نمازی ہو لیکن خود پر بات آئی تو جھوٹ بولنے سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ لیکن مجھے زیادہ محنت نہیں کری، اس کے ماں باپ نے خود ہی ہمارا نکاح کر دیا، جس کے بعد میں سینہ تان کر اس کے کمرے میں حق سے آیا تھا۔ آخر میرا بھی تو کمرہ ہے، میں اسے وہاں تپانے گیا، احساس دلانے کیا وہ میری بیوی ہے، حق رکھتا ہوں اس پر، لیکن اس کے لفظوں نے ایک بار پھر میرے زخموں پر نمک چھڑک دی۔ اس سے ملنے کے بعد، اپنانے کے بعد، اس دن بہت دنوں بعد پرسکون نیند سویا۔ رات بھر یہ احساس مجھے خوبصورت دنیا میں لے گیا کہ صرف میری ہے، میری اندھیری دنیا میں روشنی بن کر آئی ہے۔ اس کا احساس ہر پل میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دیتا۔ اس سے اگلے دن سب کی حیران نظریں مجھ پر تھی۔ آج سے پہلے سویرے اٹھا ہی گاؤں، موم، ڈیڈ اور مہوش تینوں دبئی جا رہے تھے، 9 بجے کی ان کی فلائٹ تھی۔ مجھے اس طرح بار بار مسکراتا صبح اٹھتے دیکھ کر دادو نے پریشانی کے عالم میں اپنا ہاتھ میری پیشانی پر رکھ کر بخار چیک کیا۔ ملیریا تو نہیں ہو گیا؟ مہوش نے اپنی رائے دی۔ میں خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا، ساتھ دادو کی گھورتی آنکھوں کو برداشت۔ ملیریا میں انسان مسکراتا ہے؟ دادو نے مجھے غور سے دیکھتے مہوش سے پوچھا۔ حد ہے، بندہ ہنسے بھی نہیں۔ میں انہیں کیا کہتا، خاموش بیٹھا رہا۔ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو رائے دیتی رہیں، جبکہ میری نظریں ایک پل کو سامنے اٹھی تو موم مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کے ہونٹوں پر نرم سی خوبصورت مسکراہٹ، مجھے لگ رہا تھا جیسے مجھے دعا دے رہی ہو۔ ایسے ہی خوش رہو، انہیں دیکھ کر میرا اچھا خاصا موڈ خراب ہو گیا۔ میں سینڈوچ ادھورا چھوڑ کر گھر سے نکل گیا۔ نہیں ضرورت مجھے ان کی دعا کی۔ دل کی بے چینی بڑھ گئی، وہ میری خوشی میں خوش تھی، لیکن میں انہیں خوش دیکھ کر اپنی خوشی بھول گیا۔ کتنا اچھا ہوتا کہ میری وہ ماں ہوتی جنہیں میں کل کیا اپنا کارنامہ بھی سناتا۔ اگر میری وہ ماں ہوتی تو کیا میں ایسا ہوتا؟ میں بے خیالی سے ڈرائیو کرتے نہ جانے کن راستوں پر نکل پڑا۔ میری سوچیں بس موم کے گرد گھوم رہی تھی۔ موم کی وہ ہنسی میرا دل بند کر رہی تھی۔ کاش میں ذہن کے اس حصے سے وہ یاد مٹا سکتا، وہ لمحہ ان تقدیر کے پنوں سے پھاڑ کے پھنک سکتا۔ یہ کاش وہ سب نہ دیکھتا، کاش میں انجان رہتا، کاش۔ میرا جرم اور کوئی نہیں، بس میری ماں ہے۔
کاش کاش بس ڈیڈ انوالو ہوتے، میری موم نہ ہوتی، میں بڑا ہو کر ان کے لیے دنیا کی ہر دولت کماتا، دن رات محنت کرتا، دنیا ان کے قدموں میں لا کر رکھتا، لیکن وہ انتظار تو کرتی۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے، ان کی سوچیں میری آنکھیں نم کر دیتی۔ میں نے کار ریورس کی، کچھ دیر بعد ابرش گھر کے باہر تھا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! ابرش مجھے دیکھتی خوشی سے گل لگی۔ اسٹاپ اٹ، نفرت ہے مجھے چپکو لڑکیوں سے۔ میں لاپرواہی سے کہتا اسے بازو کو چٹک کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ گھر کا پچھلا دروازہ ڈائریکٹ ابرش کے روم میں کھلتا، میں ہمیشہ وہیں سے اندر آتا۔ روم کی حالت اور ابرش کا سراپا صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ میری کال کرنے پر اٹھی ہے۔ بیڈ پر ابھی تک تکیہ چادر اور بلینکٹ بے ترتیبی سے پھیلے پڑے تھے۔ اچھا، کلب میں تو بڑے مزے سے ڈانس کرتے ہو، ابرش نے مجھے گھوری سے نوازا۔ تم خود کو ڈھانپتی کیوں نہیں؟ اتنے چھوٹے کپڑے کیوں پہنتی ہو؟ اس کی باتیں غیر دماغی سے سنتے ہی میں اس کے کپڑوں کو دیکھتی ہوئی بولا، جو گھٹنوں سے بمشکل نیچے تک آتے، وہ ہمیشہ ایسے ہی لباس پہنتی۔ آج اچانک مجھے ایسے ہی اس کے کپڑوں کا خیال آ گیا۔ اسے دیکھ کر حجاب کا خوبصورت سراپا میری آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ ابرش جو بالوں کا جوڑا بنا کر واش روم کی طرف جا رہی تھی، الٹے قدم پیچھے مڑ کر میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میری باپ نے آج تک مجھے اس باپ کا تانا نہیں دیا، اور تم؟ خیر، یہ مردوں کی سوچ ہے جو اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتے۔ لہجے میں جھلکتا غصہ اور طنز صاف میری طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میری آنکھوں میں دیکھتے مسکرا رہی تھی جیسے چیلنج کر رہی ہو۔ میں اسے افسوس سے دیکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، نہ جانے کیسے اس ماحول میں آج تک سانس لیتا رہا ہوں۔ میری بے سکونی کا حل اس کسی کے پاس نہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ رکو میں فریش ہو کر آتی ہوں، پھر ساتھ ناشتہ کرتے ہیں۔ ابرش نے میرا بازو پکڑ لیا۔ کر کے آیا ہوں، گڈ بائے۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر نرمی سے اس کا بازو ہٹا کر اس کے گھر سے نکل آیا۔ میرے پیچھے وہ آوازیں دیتی رہی، میں انسنا کر گیا۔ گھنٹوں سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے کے بعد میں نے بالآخر حجاب کے نمبر پر کال کی۔ فون حجاب کی ماں نے اٹھایا۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہو؟ دوبارہ آئے ہی نہیں، ہمیں خدمت کا موقع بھی نہیں دیا، اب تو داماد ہو ہمارے۔ ان کا محبت بھرا لہجہ مجھے شرمندہ کر گیا۔ بس آنٹی، اپس، وعلیکم السلام، سوری، عادت نہیں سلام کی۔ آنٹی آپ کی اجازت ہو تو حجاب کو شاپنگ کروانے لے جاؤں؟ یہ سچ تھا کہ آج تک باپ سے بھی اجازت نہیں لی، بس حکم سنائے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ فون کے اس پار موجود ہستی قابل احترام ہے، جو خود اپنی عزت کروانا جانتی ہو۔ ہاں بیٹا ضرور، وہ آپ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ بیٹا برا نہ مانا تو ایک درخواست ہے، حجاب کے پچھلے رویے کو بھلا دینا۔ وہ زبان کے معاملے میں بیوقوف ہے، نہ جانے کہاں سے زبان چلانا سیکھ گئی، لیکن بیٹا وہ دل کی بری نہیں، جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے۔ سمجھتی ہے کہ سب کو ان کا اصلی چہرہ دکھا رہی، لیکن اسے معلوم نہیں کہ زبان سے نکلے الفاظ کب اس کے لیے امتحان بن جاتے ہیں۔ بیٹا تم اسے جانتے ہو، سمجھتے ہو، میری گزارش ہے ہو سکے تو اسے سمجھانا، بھلے ڈانٹ کر ہی، کم سے کم وہ نقصان سے تو بچی رہے گی، اور اس کی باتیں درگزر کر دینا۔ اس سمے اسے خود نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا بول جاتی ہے۔ ان کے لہجے سے جھلکتی پریشانی مجھے صاف محسوس ہوئی۔ آنٹی آپ پریشان نہ ہو، وہ میری ذمہ داری ہے، جیسے آپ کے گھر راج کرتی ہے ویسے ہی میرے دل پر حکمرانی کرے گی۔ آپ اسے بھیج دیں، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ میں نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ میرے الفاظ مجھے خود اجنبی لگے۔ اس دل و دماغ کی جنگ میں ہمیشہ دل جیت جاتا ہے۔ دماغ نے چال چلنی بھی چاہی تو اس دل نے اس چال کو ناکام بنا دیا، اور آج اس دل نے ہی ایک ماں کو پرسکون کر دیا۔ میں اس کے گھر کے باہر کار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، تبھی وہ مغرور حسینہ میری طرف آتی دکھائی دی۔ میرا بگڑا موڈ ایک دم ٹھیک ہو گیا، لیکن میں اس کے نقاب میں چھپے چہرے سے بھی اس کی ناگواریت کا اندازہ اچھے سے لگا سکتا تھا۔ باقی اس کے غصے بھرے لفظوں نے یقین کروا دیا۔ میں نے فہیم احمد کا پورا قصہ اس کے گوشے گزار کر دیا، پھر اسے ایک بوتیک میں لے آیا، لیکن اس کی بیزاریت دیکھ کر میرا اچھا خاصا موڈ خراب ہو گیا۔ میں اس کے لیے اس کی پسندیدہ ڈریسز لینا چاہتا تھا، لیکن اس کا منہ بنا دیکھا تو میں نے خود اپنی پسند کا جوڑا خریدا اور اسے اس کے گھر چھوڑ کر چلا آیا۔ ہر بار وہ مجھے ایک نئی اذیت سے نوازتی۔ میں اس کی ماں سے وعدہ تو کر چکا تھا، پر نبھاؤں گا کیسے؟ میں گھر آتے ہی دادو کے روم میں آیا۔ میں جلد از جلد اسے گھر میں لانا چاہ رہا تھا، وہ میری بیوقوفی ابھی تک دادو کو کچھ نہیں بتایا۔ میں کافی دیر ان کے پاس بیٹھا رہا، پھر موم ڈیڈ کے آتے ہی رات ڈنر کے وقت جب سب کو اپنے نکاح کے بارے میں بتایا، موم ڈیڈ نے خاص ریئیکٹ نہیں کیا، لیکن مہوش کے چہرے پر جیت کی خوشی دیکھ کر میں نے اگنور کیا۔ میرا ارادہ ضرور تھا اسے بدلہ لینے کے لیے شادی کرنا، لیکن اسے اس کی ماں کی باتیں سن کر حجاب کا رویہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ ایسی نہیں ہے، بس فہیم احمد کے واقعے کے بعد خود کو پتھر بنا لیا۔ اگلے دن دادو میرے سر کھا گئی کہ حجاب کو لے آؤ، بس ایک دفعہ اس سے ملنا ہے۔ دادو حجاب کے اس رویے کے بعد پھر کبھی اسے نہیں ملی۔ نکاح کی خبر نے تو انہیں پھر سے جوان کر دیا۔ انہوں نے صاف میرے منہ پر کہہ دیا کہ حجاب خود سے کہے گی تبھی یقین آئے گا۔ سب سے زیادہ خوشی انہیں تھی، انہیں خوشی دے کر میری خوشی بھی دگنی ہو گئی۔ میں نے فوراً سے حجاب کو کال کی، لیکن ایک بار پھر اسے میرا دل توڑا۔ اسے میرا ساتھ قبول نہیں، میں اس کے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہوں۔ ہمارے نکاح اسے ایک کڑوا گھونٹ لگتا ہے جسے آج تک وہ ہضم نہیں کر پائی۔ کون شوہر ہوگا جسے ہر بار اپنی ناقدری قبول ہوگی؟
نہ جانے کیوں یہ لڑکی میرے دل سے نہیں اترتی۔ ہر بار کھٹور رویہ رکھنے کے بعد بھی اس کا مقام عاشق دل میں وہی ہے، لیکن اب وہ اس مقام سے گر بھی جائے تو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ شاید پتھر سے سر پھوڑا ہے میں نے۔ پہلی دفعہ اس دن میں نے دادوں کی خوشی کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا، میں جو آج تک موم ڈیڈ ٹیچرز کے سامنے دھڑلے سے سچ بولتا رہا، بغیر کسی ڈر و خوف کے، آج ان کا دل دکھنے کے ڈر سے جھوٹ بولا کہ اب شادی سے پہلے ملنا ممکن نہیں ہے، اور یہ آرڈر حجاب کی ماں کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد دن پر لگاتے اڑ گئے، گاؤں سے پوری فوج ہمارے گھر آ گئی۔ دادا نے میری دیدہ دلیری پر ڈانٹنے کے بجائے مجھے داد دی۔ مجھے لگا تھا میں اس خفیہ نگاہ پر ڈانٹ پڑنے والی، لیکن یہاں تو شاباشی مل رہی تھی۔ پھپھو نہیں آئی تھی، لیکن باقی تمام افراد آئے، اس خوشی میں شریک ہونے آئے تھے۔ بعد میں نے چچی کی غیر موجودگی محسوس کر کے دادا سے پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ گاؤں میں پھپھو کی وجہ سے ٹک گئی۔ میری شادی میں مجھ سے زیادہ پرجوش دادا تھے۔ مہندی والے دن باقاعدہ اسٹیج پر آ کر انہوں نے ڈانس کیا۔ میں وشو خوشی سے ہر رسم میں حصہ لیتی۔ سب خوش تھے میرے علاوہ، شاید میں بھی خوش تھا، لیکن حجاب کی باتیں رہ کر میرا موڈ خراب کر دیا۔ بارات والے دن دادا کو ارجنٹ نکلنا تھا اور دو پارٹیوں کے بیچ سخت لڑائی ہوئی تھی۔ فیصلے میں ان کی شرکت لازمی تھی، آخر وہ اس سال الیکشن جو لڑ رہے تھے۔ انہوں نے میرے اور حجاب کے سر پر ہرا کر دعا دی اور چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی رخصتی کا شور گونجا تو میں حجاب کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ حال کے بار رک کر حجاب ہچکیاں لے کر رو رہی تھی، کبھی باپ سے گلے ملتی تو کبھی چھوٹے بہن بھائی اور ماں سے۔ ویسے غور سے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ حجاب تاثیر وہ لڑکی تھی جسے پل پل مجھے حیران کیا کہ آج بھی وہ پوری طرح تیار تھی، ہر دلہن کی طرح، لیکن اس نے حسن کی نمائش نہیں کی۔ عورتوں کی موجودگی میں بھی اپنے شانے کے گرد خوبصورت بھاری دوپٹہ اوڑھا تھا، سر پر الگ دوپٹہ گھونگھٹ کی طرح پہنا تھا۔ وہ اپنے رونے کا مشغلہ پورا کر کے میرے ساتھ کار میں آ بیٹھی۔ اسے دیکھتے ہی میں نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت بھری سرگوشی کی جو اسے ناگوار گزری۔ خود کو میری گرل فرینڈ سے کمپیئر کر رہی تھی جو کبھی دوست سے آگے ہی نہیں گئی۔ اس کی ناگواریت دیکھ کر میں نے اسے کیفیٹیریا والا واقعہ یاد دلایا۔ بس اتنا وہ نہ کہتی کہ میں جلد بازی یا اپنی بیوقوفی میں بول گئی، میں اسے اسی وقت معاف کر دیتا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ میں اس بے عزتی کے لائق ہوں۔ اگر میں لائق تھا تو وہ بھی اسی کے مستحق تھی۔ میں ہی تھا جو اسے سر پر بٹھا رہا تھا، اس کی اوقات نہیں تھی میرا مقابلہ بھی کرے۔ اس دن میں نے اس کا کیا عمل اس پر لوٹایا۔ وہی ہجوم تھا، وہی ہم تھے، بس فرق تھا جگہ کا اور رشتے کا جو ہمارے مابین بنا۔ میں اس کی دی گئی اذیت سے نوازتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں تھا، وہ اسی لائق تھی۔ میں نے پوری رات ایک دفعہ پھر ڈرنک کرتے گزاری۔ کتنی عجیب بات ہے نا، وہ پہلا دن تھا جب میں نے ڈرنک نہیں کی۔ ہمارے نکاح والے دن کتنا خوش تھا میں، اس کی موجودگی مجھے ہر برے عمل سے بچاتی، لیکن آج اسی کے لفظوں نے مجھے واپس میری اندھیری دنیا میں لٹا دیا۔ ساری رات ڈرنک کرنے کے بعد صبح میری نیند کو موبائل کی بجتی رنگ ٹون نے توڑا۔ فون اسامہ کا تھا، وہ رو رہا تھا۔ تاثیر انکل کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ڈاکٹرز نے سرجری کا کہا ہے۔ بہت ڈرا ہوا تھا، الفاظ اس کی زبان سے اٹک اٹک کے ادا ہو رہے تھے۔ شاید وہ اس وقت کوئی بھی بات سمجھنے کی صورت میں نہیں تھا، تبھی اس نے مجھے کال کی۔ اس کی کنڈیشن سمجھ چکا تھا۔ نوالا منہ میں بنا کر دینے والا باپ ایک دم سے اس کی ایسی حالت ہو تو کوئی بھی انسان اپنے ہوش آواز گنوا سکتا ہے۔ اسامہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں نے ڈیڈ کے مینیجر کو کال کر کے پیسوں کا انتظام کرنے کا اور خود فوراً سے ہاسپٹل جانے کے لیے نکلا۔ کل رات کی کوئی بات میرے ذہن میں نہیں تھی۔ ریش ڈرائیونگ کر کے میں وہاں پہنچا۔ آنٹی اور ثنا مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں ان کی حیرانگی کو اگنور کر کے ڈائریکٹ ڈاکٹر سے جا ملا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ انہیں دوسری مرتبہ اٹیک ہوا ہے، فوراً سرجری کرنی پڑے گی۔ پورا دن میں وہیں رہ کر انکل کا خیال آ رہا تھا اور آنٹی کے سوالات اور جوابات نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ پہلا اٹیک انہیں 5 سال پہلے اپنے ماں باپ کے مرنے پر پڑا ہوا تھا۔ دوسرا حجاب کی پریشانی اور ساتھ بھائیوں کی لالچ نے بستر سے لگا دیا۔ رخصتی کے بعد تاثیر انکل کے بھائی ان سے اپنا حق مانگنے آئے تھے۔ بات اس حد تک پہنچ گئی کہ ان کا گریبان تک پکڑ لیا۔ یہ سب سناتے ان کے آنسو کسی ندے کی طرح بہہ رہے تھے۔ پھر ان کے اگلے سوال نے مجھے جھی بھر کر شرمندہ کیا۔ انہوں نے مجھ سے حجاب کا پوچھا اور ساتھ یہ گزارش کی کہ اسے نہ بتاؤں، جذباتی ہے، ان سے لڑنے پہنچ جائے گی۔ پورے دن میں پہلی بار مجھے اس کا خیال آیا۔ کل رات کا رویہ اور تاثیر صاحب کی یہ حالت، نہ چاہتے ہوئے بھی کل کے رویے پر مجھے خود پر غصہ آیا۔ اگر وہ شیر ہے تو میں سوا شیر، دونوں ایک دوسرے کو توڑ دیں گے، نہ وہ رکتی ہے اور نہ میں۔ باہر کینٹین سے سب کے لیے جوس سینڈوچز لے آیا۔ میرے سراپوں نے تھوڑا بہت کھایا۔ 3-4 گھنٹوں کے بعد پریشانی سے ٹہلنے کے بعد تاثیر انکل کی سرجری کا کامیابی سے سن کر تینوں سجدوں میں گر گئے۔ ان کی آپسی محبت دیکھ کر ہوک سی میرے دل سے اٹھی۔ میں نے آنٹی کو اپنے وکیل سے ملنے کا کہا، لیکن وہ تو کیس کا سنتے ہی توبہ کرنے لگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک فلیٹ ہے جو بہت پہلے تاثیر انکل نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی سے خریدا ہے، بیچ کر ان کو ان کا حق دے دیں گے، حالانکہ کافی رقم وہ لوگ ان سے ہتھیا چکے ہیں۔ مجھے ان کی بات ہضم نہیں ہوئی کہ نقصان دونوں طرف سے انکل کا ہی تھا۔ بھلا زندگی بھر کی محنت یوں لمحوں میں ضائع کرنا صحیح ہے؟ رات ہوتے ہی آنٹی نے زبردستی مجھے جانے کا کہا۔ میں اسامہ اور ثنا کو ان کے گھر ڈراپ کر کے اپنے گھر چلا آیا۔
آنٹی کا وہیں رکنے کا ارادہ تھا، لاکھ اصرار کرنے پر بھی گھر نہیں گئی۔ گھر پہنچتے ہی پہلی ٹکر دادوں سے ہوئی، لیکن میری بیتاب نگاہیں حجاب کو ڈھونڈ رہی تھی، اور جیسے ہی نظروں نے اس تلاش گمشدہ کی تلاش مکمل کی، ان نگاہوں کو قرار آئے، میں اسے لیے کمرے میں آ گیا، لیکن ہم دونوں کی اس تکرار میں میدان چھوڑ کر بھاگ گئی۔ رات بھر میں سلگتا رہا، لیکن اگلے دن میں نے سوچ لیا تھا کہ اب یہ چوہے بلی کا کھیل ختم، میری بیوی بنتی خود سدھر جائے گی۔ میں اسے یقین دلایا تھا کہ اب اس کی عزت کروں گا، لیکن میرے چھونے سے اسے کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ میں اس کی ہر بات انسنی کرتا اسے اپنی روح میں پھنسا چکا تھا۔ ہاں، وہ میری ہو چکی تھی ابراز کی، صرف ابراز حیات کی، لیکن اس سب کے بعد حجاب کا رد عمل دیکھ کر میں حیران رہ گیا، کوئی اس قدر پاگل ہو سکتا ہے؟ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں کس گناہ کی سزا میں اس کی زندگی میں آیا ہوں۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں نے زندگی میں کبھی حرام رشتہ نہیں بنایا، لیکن اسے دیکھ کر اس وقت مجھے ایک بات یاد آئی، حجاب کی میں نے اسے احساس بھی دلایا، لیکن وہ ہوش میں کہاں تھی؟ لا کر میری باہوں میں آ گری۔ میں اس کا خیال رکھنے لگا تھا، اسے تنگ کرتا، لیکن حد سے زیادہ نہیں۔ وہی تو میرے گھر آنے کی خوشی بن چکی تھی۔ میں آفس جانے لگا تھا، ایک دم سے روٹین شادی شدہ مرد والی ہو چکی تھی۔ میں خود حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ کہاں عورتوں سے نفرت کرنے والا اب گھر جا بسا بیٹھا تھا۔ اس دن آفس میں ڈیڈ کی ٹیبل پر ایک کانٹریکٹ کی فائل ملی تو میں سمجھ تو گیا تھا کہ عام ڈیلنگ نہیں ہے، لیکن بات کیسے پتہ لگے؟ تب ڈیڈ کے مینیجر کو مجھے خیال آیا، اسے بتایا کہ نکاح والے دن صبح صبح موم اور ڈیڈ مہوش کو لے کر بزنس پارٹی اٹینڈ کرنے گئے تھے، ایسے کہ مجھے کانوں کان خبر نہ ہو۔ مہوش تک نے مجھ سے جھوٹ بولا، پاگل نہیں جانتی کہ اسے ایک ایسی اندھیری کھائی میں دھکیل لیں جہاں صرف تنہائی ہے، وہاں انسان نہیں حیوان ہے۔ ڈیڈ کے مینیجر سے ہی مجھے پتہ لگا کہ اس میٹنگ کا اصل مقصد مہوش کا تعارف کروانا تھا۔ مہوش یقیناً خود اس بات سے انجان تھی۔ آج رات بھی ایک ڈنر پارٹی ہونی ہے جہاں وہ لڑکا جنید مہوش کو دیکھ کر آخری جواب دے گا۔ ان دونوں کی بھی ملاقات میں بھی بس جنید کے ماں باپ نے مہوش کو دیکھ کر ہاں کی امید دلائی ہے، مام ڈیڈ کو۔ ڈیڈ یقیناً اس کا برا نہیں چاہتے، بس ایک امیر خاندان میں اپنی بیٹی دینا چاہتے تھے جہاں وہ ساری زندگی عیش کرتی، لیکن یہ گارنٹی نہیں تھی کہ وہ شخص حیات عالم سے مختلف ہے۔ حیات عالم نہیں بنے گا، بیوی کی نمائش چیری کرے گا، یہ سب ڈیڈ نے نہیں سوچا۔ بھلا سوچتے بھی کیسے ان کے دماغ میں آتا ہی کب؟ تب آتا نا جب خود دودھ کی طرح دھلے ہوئے ہوتے۔ گنہگار بندے کو گناہ دیکھ کر کہاں ہے؟ شراب ان کے لیے حلال ہے تو ان کی نظر میں ہر پینے والے کے لیے حلال ہے۔ یہ سب سن کر بمشکل غصہ ضبط کرتے ہوئے گھر پہنچا، کسی کو اپنی اندرونی حالت ظاہر نہیں ہونے دی، بس رات کی تاریکی کا انتظار کیا۔ ڈیڈ نہیں چاہتے تھے جن لوگوں کو پیسہ دے کر وہ خریدتے ہیں، میں انہیں انہی کے پیسوں سے دگنی قیمت پر خریدتا ہوں۔ آخر اولاد کو چلنا تو ماں باپ کے نقش قدم پر ہی ہے نا، جب آپ آ گئے تو بیٹا کیوں پیچھے رہے؟ میں گھر آ کر سب کے ساتھ ڈنر کرنے لگا، کب کا میرا ضبط کیا غصہ مہوش سے باہر نکالا، اور اس غصے میں میں نے شاید حد پار کر لی۔ مہوش کو کبھی بھی مجھ سے ایسے رویے کی امید نہیں تھی۔ اس غصے نے جہاں نقصان کیا وہاں فائدہ۔ پارٹی میں کوئی نہیں گیا اور ڈیل بھی کینسل ہو گئی۔ یہ خبر اگلی صبح تک مجھے مینیجر نے دی۔ یہاں کے لوگ کھوکھلی عزت کے معاملے میں شیر ہیں۔ ڈیڈ کا نہ آنا انہیں اپنی بے عزتی لگا، اور ڈیڈ کا جانا یقیناً مجھے اچھا نہیں لگتا، اور اس اچھا نہ لگنے کی صورت میں اس وقت شاید میں دبئی میں ہوتا۔ اس رات میں سویا نہیں تھا کیونکہ مہوش نہیں سوئی تھی۔ میں گیا تو اس کے کمرے میں اوندھے منہ بیڈ پر لیٹی بے آواز ہو رہی تھی۔ مہوش! میں نے قریب جا کر اس کا کندھا ہلائے، سیدھی ہو کر چیخ اٹھی، کیوں آئے ہو میرے روم میں؟ گیٹ لاسٹ! دروازے کی طرف اشارہ کر کے مجھے نکل جانے کا کہہ رہی تھی۔ میں نرمی سے اس کے پاس بیٹھا، سر ہاتھوں میں گرائے بے بسی کے انتہا پر تھا۔ میں اندھیری گلیوں کا مسافر ہوں۔ مہوش ایک عرصے سے مردہ وجود تھا میرا، جو بس بے مقصد جی رہا تھا۔ نہ سکون تھا نہ جینے کی خواہش، لیکن اس کے آنے سے میں جی اٹھا ہوں، ہنسا ہوں، پرسکون رہا ہوں۔ سکون ہے وہ میرا، اگر وہ گئی تو میں واپس اسی اندھیری گلی میں کھو جاؤں گا جہاں صرف اندھیرا ہے، باہر آنے کا کوئی راستہ نہیں۔ لیکن میں گیا تو لوٹنا بھی نہیں چاہوں گا، کیونکہ اس کے بنا مجھے یہ بھیانک دنیا سے، اندھیری دنیا سے زیادہ خوفناک لگتی ہے۔ میرے چہرے پر ویرانی اور لہجے میں گلتی نمی اسے پریشان کرنے کے لیے کافی تھی۔ میری بے بسی کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، پا کر بھی دوری کتنی جان لیوا ہوتی ہے کوئی راضی سے پوچھے، جو پل پل سلگتا ہے۔ راضی، تم رو رہے ہو؟ مہوش اپنا رونا دھونا بھول کر بے چین ہو کر میرا چہرہ تھاما۔ پتہ نہیں، آئی ایم سوری مہوش، میں غصے میں تھا، کس سے پوچھ کر تم ان میاں بیوی کے ساتھ گئی تھی؟ میں نے اس کے ہاتھوں کو ہٹا کر اپنے غصے سے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے والی نرمی اڑن چھو چکی تھی۔ راضی، ڈیڈ نے منع کیا تھا، بتانا نہیں۔ تمہارا بھائی آج کل بے وجہ غصہ کرتا، مام نے بھی منع کیا تھا، میں تو وہاں صرف بس شاپنگ کرنے کے مقصد سے گئی تھی۔ نظر جھکائے شرمندگی سے کہتے میرا خون کھلنے لگا۔ آئندہ سوئی بھی نہ چاہیے ہو تو مجھ سے کہو گی، سمجھے؟ اب ان کی بات نہ ماننا مہوش، تم نے تو دیکھنا زندگی بھر ترس جاؤ گی میری شکل دیکھنے کے لیے۔ غصے سے کہتے میں نرمی سے اسے گل لگایا، کیونکہ میرے غصے سے خائف ہوتی پھر سے رونے لگی۔ اس دن جتنا برا ہوا سو ہوا، لیکن حجاب کو ڈیڈ دیکھ کر مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ پہلی دفعہ مجھ سے اس قدر خائف تھی کہ کہیں بھی بحث نہ کی
نہ روم میں نہ یونی سے پک کرتے ہوئے، لیکن گھر آتے وقت ہمیشہ کی طرح وہی ہلکی سی نوک جھوک ہوئی۔ اس کے لگائے الزاموں کا جواب میں محبت سے دیتا، لیکن وہ کان بند کیے بیٹھی رہی۔ گھر آتے ہی ہماری ملاقات ڈیڈ سے ہوئی۔ وہ جس طرح حجاب کو دیکھتے میرے رگوں میں خون دوڑتا، خون گرم ہو جاتا۔ ان کی نظریں محسوس کیے میں نے اپنی بیوی کے وجود پر۔ انہیں لگتا ہے میں بغیرت مردوں میں سے ایک مرد ہوں۔ یہ غلط فہمی میں نے اسی دن دور کر دی۔ وہ مجھ سے 50 لاکھ کا پوچھے تھے، انہیں اب کیسے بتاتا کہ 85 تقریباً 1 کروڑ میں اپنے میوش اور ڈیڈ کو ملا کر اکاؤنٹ سے نکلوا چکا ہوں، اور ان پیسوں کا غلط استعمال نہیں کیا میں نے۔ کچھ رقم تاثیر انکل کی سرجری میں لگی تو کچھ تاثیر انکل کا فلیٹ خریدنے میں۔ 55 لاکھ کا فلیٹ میں نے 60 میں خریدا ایک ڈیلر کے ذریعے، کیونکہ تاثیر انکل کو اگر میرا پتہ لگا تو یقیناً اس سے بھی کم قیمت پر دیتے۔ میں بس اس نیک انسان کی مدد کرنا چاہتا تھا جو میں نے کی۔ ڈیڈ کو بغیر کوئی تفصیل دیے میں کمرے میں آ گیا۔